بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جب تاریخ کی عمر 570 برس ہوئی تو ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ناہور اور حران پیدا ہوئے۔ اہل جرا، اہل دمشق، اہل جزیرہ و شام، الغرض روئے زمین پر بسنے والا کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ستاروں اور بتوں کو نہ پوجتا ہو۔ ساری سرزمین پر کفر و شرک کا دور دورہ تھا۔ صرف ایک گھرانہ ایسا تھا جو نہ صرف خود کفر و ضلالت کی گھٹیا ٹوپ تاریکیوں میں گرنے سے محفوظ، بلکہ ان کے تو صد سے اللہ تعالیٰ نے اس شر و شرک کو زائل کیا اور کفر و ضلالت کی بے حقی فرمائی۔ وہ گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس گھرانے کے افراد میں سے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہمہ وقت پیکر حیثیت الہیہ بنے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم سنی میں ہی رشت و ہدایت اور پھر منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور سن رسیدگی میں اپنا خلیل بنا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی اس سے نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو، اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے۔ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنی ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ صرف پتھر کے بت ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق مانگو، اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی بتوں کو پوجتا تھا، وہ بت بنا کر لوگوں میں فروخت کرتا تھا۔ پھر اللہ نے اس مناظر کا ذکر فرمایا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی اور اپنی قوم سے کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو دعوت ایمانی دی جو صنم پرست تھا، کیونکہ اخلاص نیت کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کے والد کا ہی تھا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ شَقِيًّا، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی عیب کی خبریں بتاتا۔ جب آپ نے اپنے باپ سے بولا کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ تو میرے پیچھے چلا، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا، اور کہا ہے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ یہ سن کر باپ نے جواب دیا اے ابراہیم تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی کلام اور مجادلہ کا ذکر فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ کس طرح ایک خیر خواہ بیٹے نے اپنے باپ کو نرم نازک گفتگو اور بڑے خوبصورت اشاروں میں دعوت ایمانی دی، اور بتوں کی پرستش کے جس عقیدے پر وہ کاربن تھا اس کے بطلان کو کیسے حسین انداز میں بیان کر دیا کہ بت نہ تو اپنے پوجنے والے کی بات کو سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے قیام کی جگہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ رشت و ہدایت اور نصیحت خیر خواہی باپ پر پیش کی گئی تو وہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا، بلکہ اپنے بیٹے کو ڈرانے دھمکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے جھکے پڑے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی ان سے ناراض ہو گئی اور ان سے جھگڑا کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صنم پرستی سے روکا اور قوم کے سامنے بتوں کی تحقیر و توہین اور ان کی تنقیص بیان کی، انہیں جھنجھوڑے ہوئے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارتے ہو، یعنی ان کے سامنے جھکتے ہو۔ قوم نے جواب دیا وَوَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کو پوجا کرتے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں جو بھی تمہیں فرما رہا ہوں یہ بالکل برحق ہے۔ تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہارا بھی
ہی پالنہار ہے اور کائنات عالم کی ہر چیز کا رب ہے۔ آسمان و زمین کو اس نے بغیر کسی سابقہ مثال و نمونہ کے پیدا فرمایا، وہی وقت لا شریک مستحق عبادت، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہر سال عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر جمع ہوتے تھے۔ آپ کے والد نے کہا کہ آؤ ہم عید منانے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم۔ پھر اس ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کلام میں ایسا انداز اپنایا جس سے اپنے مقصد یعنی توہین معبودانہ باطلہ اور توحید دینی الہیہ پر پہنچ سکے۔ جب قوم اپنی عید کا تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر نکل گئی تو آپ وہیں ٹھہر گئے۔ فراغ الی آلہتہم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے گئے، یعنی آپ چھپ کر بڑی تیزی سے بت خانے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ملاحظہ فرمایا کہ بت تو بڑی خوبصورتی کے انداز میں ہیں اور قسم قسم کے کھانے ان کے سامنے بطور ہدیہ موجود ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کلہاڑا تھا اس کے ساتھ بتوں کو توڑ دیا، سب بتوں کو توڑ دیا، چکنا چور کر دیا، مگر ایک کو چھوڑ دیا جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اس امر کی طرف کہ بڑے بت نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی موجودگی میں چھوٹے بتوں کو کیوں پوجا جاتا ہے۔ جب قوم تہوار منا کر واپس آئی تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ چکنا چور ہیں، تو کہنے لگے کس نے ہمارے بتوں کا ایسا حال کر دیا ہے؟ ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا۔ ان بتوں کے عیب نقص بیان کرتا اور انہیں دلیل حقیر سمجھتا ہے، وہی انہیں توڑنے کا پختہ عہد کر سکتا ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے آئے۔ انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے نے کیا ہوگا، یعنی جس بت کے ہاتھ میں کلاڑا تھا اس بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر وہ بولتا ہے تو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر بھی تم ایسے سوال کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے آپ کی سوچ پہ، جنہیں تم لکڑی اور پتھروں کو تراش کر بناتے ہو اور جیسا جی میں آتا ہے ان کی شکلیں صورتیں بنا لیتے ہو اور ان کے آگے جھکتے ہو، انہیں پوچھتے ہو، اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہو اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کچھ بول سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل میں ان کے لیے ظاہری طور پر یہ دلیل موجود تھی کہ اگر ان کے پاس عقل کا ذرہ ہوتا تو وہ سوچتے کہ وہ معبود جنہیں وہ پوچھتے تھے ان پر اتنی بڑی آفت نازل ہوئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اگر واقعی یہ معبود ہے تو جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس سے اپنا دفاع کیوں نہیں کر سکے؟ لیکن اس فہم و ادراک کے برعکس اپنی جہالت کا مخلی کثرت ضلالت اور احمقانہ سوچ کی بنا پر کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک تو ظالم ہے۔ قالوا حرقوه وانصر آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين۔ قوم کے لوگ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے تو۔ ہم نے فرمایا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کر دیا۔ قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ جمع کرتے کرتے ایک عرصہ لگ گیا۔ اسی دوران اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ نظر مانتی کہ اگر صحت یاب ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کو بسم کرنے کے لیے آگ کے لاؤ میں لکڑیوں کا گٹھا لا کر ڈالے گی۔ پھر قوم نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور ساری لکڑیاں اس گڑھے میں ڈال کر انہیں آگ لگا دی۔ آگ ایسی تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ کے انگاروں کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ روئے زمین پر ایسی آگ کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک منجنیق تیار کیا گیا۔ منجنیق کی خدمات حزن نامی ایک شخص سے لی گئی جس کا تعلق اقراض سے تھا۔ روئے زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے منجنیق تیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک اس طرح تسلسل کے ساتھ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ پھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں باندھی۔ آپ کی زبان پر اس وقت یہ کلمات تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک ولا شریک لک۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں کس کے منجیق میں ڈال دیا تو سب نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے عرض کیا اے میرے اللہ
بے شک تو آسمان میں تنہا دیکھتا ہے اور میں زمین میں تنہا تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ بعد سلف صالحین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی آگ تک نہ پہنچے تھے، ہوا میں ہی معلق تھے کہ جبریل امین نے عرض کیا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری طرف سے کوئی ضرورت نہیں، جانتا ہے رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ سعید بن جبری رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ منتظرانہ حالت میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ہو تو میں بارش برسا دوں۔ جب اللہ کا حکم اس سے تیز تھا قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے کہا آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کیا گیا اس آگ کو سلامتی کی برکت سے روح زمین کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا نہ تو کوئی حصہ جلا اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچی۔ یہ دیکھ کر ان کی قوم حیران رہ گئی۔ کفار نے بدلہ لینا چاہا، شکست و ریخت سے اور رسوائی سے دوچار ہوئے، عروج چاہا ذلیل و علیم بنے، غالب ہونا چاہا مغلوب و قہور بنے۔